پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں ڈیل آف کشمیر آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے، نہ تو پاکستان کشمیریوں کا ساتھ چھوڑے گا، نہ ہی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سی پیک پر کوئی سودے بازی کرے گا۔ اب اگر کسی نے قربانی دینی ہے تو وہ پاکستان نہیں بلکہ یا تو بھارت کو اپنی نسلوں کو قربان کرنا پڑے گا یا پھر امریکہ، کیونکہ جو کچھ پاکستان نے امن کے لیے کرنا تھا وہ کر چکا۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اچانک کیوں متحدہ کشمیر کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، اور میں حیران ہوں متحدہ کشمیر کا نعرہ بلند کرنے والوں نے مہینے بھی مارچ کا چنا ہے، جس میں ایک ایسی قرارداد پیش کی گئی تھی جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ دو دھرم رکھنے والے ممالک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ کشمیر ایشو پر کون سی بڑی ڈیل چل رہی ہے، اندرونی کہانی ہے کیا، جان کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ناظرین موجودہ حالات و واقعات میں آزادی کشمیر آزادی افغانستان سے جڑ چکی ہے۔ کیسے پاکستان نے افغان جنگ کا رخ موڑ دیا، بائیڈن کی کیوں رات کی نیندیں حرام ہو چکی، پاکستان نے کون سی خطرناک چال چل دی ہے جس کے بعد مودی آگ بگولا ہوئے بیٹھا ہے، کیا واقعی ایشیا میں بڑی تباہی کا طبل بج چکا ہے، پاکستان نے کیسے امریکہ اور بھارت کو انتہائی مشکل میں پھنسا دیا ہے، جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین کسی نہ کسی کو تو کشمیر پر ہار ماننا ہوگی، لیکن مسئلہ کشمیر ایک ایسا ایشو بن چکا ہے جس کا جیت اور ہار کا فیصلہ کرنا دونوں ممالک کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین میں مختلف سائٹس کی سرخیوں کو پڑھ کر حیران ہو گیا جس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے متحدہ کشمیر کے حل کے لیے آواز بلند کی گئی تھی۔ جی ہاں، متحدہ ہندو مسلم ریاست کشمیر ہے نہ چونکا دینے والی خبر۔ ناظرین اس وقت لائن آف کنٹرول کے اس طرف بھی اور دوسری طرف بھی یہی خبریں سرگرم ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل بٹوارا ہے۔ ناظرین مسئلہ کشمیر کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنے اپنے ملک کا ایک بڑا سرمایہ ایک ایسی لڑائی میں لگا رہے ہیں جس کا حاصل آج تک کچھ نہیں ہوا۔ عالمی وبا سے گرتی ہوئی معیشت کسی بھی ملک کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ عوام کے خون پسینے کی کمائی گولہ بارود میں اڑا دیں جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ مودی اب جان چکا اگر بھارت مزید اس جنگ میں اپنے آپ کو گھسیٹتا رہا تو ایک وقت آئے گا جب بھارتی معیشت دیوالیہ کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین پاکستان بھارت دونوں اطراف سے متحدہ کشمیر کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ سرخیاں نظر آ رہی ہیں کہ کیا انڈیا پاکستان کے تعلقات میں فوری کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پاکستان کو یوم پاکستان کے روز خط بھیجنے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی امید کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں اثر رولا امریکہ کا ہے جو کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سالوں سے جاری لڑائی افہام و تفہیم سے ختم ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو امریکہ اپنے خطرناک ترین عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ناظرین اب پر ملک جان گیا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ اب امریکہ بہادر کی چالاکی دیکھے، ایک طرف افغانستان میں اپنی جان چھڑانے کے لیے امن کی باتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان اور بھارت میں سالوں سے کشمیر ایشو کو لے کر آگ لگائی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر امریکہ چاہتا ہے تو چند مہینوں میں مسئلہ کشمیر کو حل کروا سکتا تھا، لیکن نہیں، امریکہ بھلا ایسا کیوں چاہے گا۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارتی قیادت نے بھی سمجھ لیا ہے کہ کشمیر کا حل پرامن حل ہی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ ناظرین اب امریکہ سے ہٹ کر دونوں ممالک کی کشمیر ایشو پر حل کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، جس میں اس وقت سب سے بڑا اور اہم فیصلہ متحدہ کشمیر کا ہے۔ ایک ایسے کشمیر کی باتیں ہو رہی ہیں جہاں مسلم اور ہندو دونوں مذاہب کے لوگ آسانی سے رہ سکیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس حل پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر مکمل طور پر آزاد ہو جائے، اس کے بعد وہاں کے شہری اس بات کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں جس میں ان لوگوں کو مکمل آزادی ہوگی۔ ناظرین ایسا نہیں کہ ماضی میں دونوں ممالک کے درمیان امن مذاکرات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا،
دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے ماضی میں اچھے تعلقات کی امید ظاہر کرتے ہوئے مثبت بیانات دیے ہیں، تاہم سیکیورٹی کے مسائل خاص کر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے پس منظر میں یہ باتیں صرف بیانات کی حد تک ہی رہ گئی ہیں۔ اسی امید کو بنیاد بناتے ہوئے اگر بھارت اور پاکستان کے باہمی اور یک طرفہ مقاصد پر نظر ڈالے تو حالیہ دنوں میں ہونے والی پیش رفت کو ماہرین خوش آئند تو مانتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ متنبہ بھی کرتے ہیں کہ ان مسائل کا فوری تو نہیں مرحلہ وار ہی حل ہوگا۔ سوال اس وقت یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پس پردہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یہاں پر یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت سفارتی حلقوں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، حقائق سے پردہ اٹھایا جائے تو رابطوں کے لیے کئی شواہد ملتے ہیں، اور رہی بات متحدہ کشمیر کی، اسے بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس دوران دونوں ممالک میں اس حوالے سے بھی افواہیں گرم ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی بہتری کے پیچھے متحدہ عرب امارات ہے، اور متحدہ عرب امارات کا شاہی خاندان مکمل طور پر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں حالیہ دور کی تلخیوں کے بعد فضا میں اچانک کچھ مثبت تبدیلیوں کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور مسئلہ انڈیا کی چین سے جڑپ اور چین کی پاکستان سے قربت سے جڑا ہے۔ انڈیا کو خدشہ ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان مئی 2020 اور جنوری 2021 میں جھڑپیں ہونے کے بعد اور پاکستان اور چین کی بڑھتی قربت اور اتحاد کے نتیجے میں انڈیا مشرقی اور شمالی سرحد سے پھنس جائے گا۔ جہاں تک خطے کی موجودہ صورتحال کی بات ہے تو اس وقت انڈیا کے لیے افغانستان میں امن اور خاص طور پر امریکہ کے امن پلان کا حصہ بننا خاصا اہم ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔